دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو لگام دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان پر منحصر ہے اچھے ہمسائی کی طرح رہنا ہے یا تنازعات کے ساتھ۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ عوام اور فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ دورہ بیلاروس کامیاب رہا، وہاں بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ بیلاروس کی زراعت میں مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو بیلاروس میں روزگار ملے گا۔ ایران میں قتل، 8 پاکستانیوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ گھر سے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلنے والوں کی میتوں کا انتظار۔ احمد پور شرقیہ کے دلشاد، دانش، جعفر، ناصر، نعیم اور عامر کے گھروں پر صف ماتم بھج گئی۔ مقتولین میں احمد پور شرقیہ کے جمشید اور خالد بھی شامل۔ پاکستانی حکام کا میتوں کی حوالگی کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زاہدان میں قونصل خانہ متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی حکام سے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کہا بہیمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں۔ دہشت گردی کا ناسور پورے خطے کے لیے تباہ کن ہے۔ تمام ممالک کو مربوط حکمت عملی پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی وزارت خارجہ کو مقتولین کے اہل خانہ سے رابطے اور ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی واپسی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی بزدلانہ فعل قرار۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے واقعے کی مذمت۔ کہا دہشت گردی سے پورے خطے کو خطرہ ہے۔ غدار عناصر بین الاقوامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ امن کے لیے تمام ممالک کو مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق امریکی کانگریس کے وفد کی قیادت جیک برگمین نے کی۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا بھی اعتراف۔ بانی PTI سے جیل میں کون ملے گا کون نہیں۔ PTI کی سیاسی کمیٹی نے فیصلے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کو بانی سے ملاقات کرنے والوں کے ناموں کی فہرست مرتب کرے گی۔ فہرست کی منظوری بانی PTI سے لی جائے گی۔ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے نہیں جا پائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات 8.5 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ 16 اپریل سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 50 پیسے تک کی کمی متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 96 پیسے تک سستا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل لائٹ ڈیزل بھی سستا ہو سکتا ہے۔ کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شاہراہ قائدین پر جمعیت علماء اسلام فے کے تحت اسرائیل مرد آباد ملین مارچ۔ لاکھوں افراد کی شرکت۔ فضا میں اسرائیل مرد آباد کے نعروں کی گونج۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اسرائیل مرد آباد ملین مارچ سے خطاب کریں گے۔ کنونشن کا مقصد اوورسیز پاکستانیز کی سروسز کو اکنالج کرنا ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے، اور وہ جو بے شمار قربانیاں وہ دیتے ہیں اپنے ملک و قوم کی خاطر، ان پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے سروں کا تاج۔ ملکی معیشت میں ان کا اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تائلڑ نے کہا کہ کنونشن کا مقصد تارکین وطن کی خدمات کو سراہنا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر منفی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے۔ اڑان پاکستان منصوبے کے تحت پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ 18
अप्रैल को हम सब साथ होंगे और एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? ये किसी ज़राई जमीन के पानी का मसला नहीं है, ये काश्त का सिर्फ मसला नहीं है, ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। पीपल्स पार्टी का केनाल्स मंसूबे के तहत 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का भी ऐलान। टंडो जाम में जलसे से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा कि किसी मंसूबे की मंजूरी सदर के इख्तियार में नहीं। सिंध के पास दूसरे सूबों की तरह मीठा पानी नहीं। अगर आप हमारा पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारें? निसार खोड़ो बोले, सिंध और पंजाब का झगड़ा नहीं चाहिए। हमने हुकूमत बनाने के लिए आपकी मदद की। फरियाल तालपुर की आवाम से 18 अप्रैल को बाहर निकलने की अपील। मुल्क में 40,000 वालिदैन ने इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाने से इनकार किया, जिनमें से 34,000 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा, कराची के हर जिले में पोलियो का वायरस मौजूद है। बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन ना पिलाने वाले वालिदैन मुजरिम हैं। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने पर जोर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 22 मरीजों को एक्सपायर स्टंट डालने का इंकशाफ। 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मयाद सिर्फ 3% तक थी। ऑडिटर जनरल की तहलका-खेज रिपोर्ट सामने आ गई। जानलेवा खेल जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक खेला गया। एक्सपायर स्टंट अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन की माली बेज़ाब्तगियां। जवाब तलब करने पर महकमे ने खामोशी इख्तियार कर ली। दारुल उलूम, हक्कानिया, कौड़ा खटक और बनू कैंट पर हमलों में मुलव्विस नेटवर्क का सुराग लगा लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने दावा किया। कहा कि दोनों केसेस में अहम शवाहिद मिले हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने तक नेटवर्क का नहीं बता सकते। दोनों वाक़यात से मुताल्लिक़ कई अफराद को हिरासत में लिया है। PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर्स की पहली फतह की तलाश में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग। मोहम्मद नसीम 10 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। कोयटा के अबरार अहमद ने 1 विकेट ली। और स्टेज, फिल्म और टेलीविजन के नामवर अदाकार कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में सुपुर्द खाक। जावेद कोडू गुज़िश्ता चंद सालों से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। 150 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों, सैकड़ों स्टेज ड्रामों और TV शोज़ में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया।